بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے صرف 5 منٹ ہم اسلام، قرآن و حدیث کے ساتھ رہتے ہیں۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 4 شوال المکرم۔ پہلا عنوان اسلامی تاریخ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مرتبہ۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ چند صحاباؤں کو چھوڑ کر تمام مرد و عورت پر انہیں فوقیت حاصل تھی۔ وہ بیک وقت قرآن کریم کی حافظ، تفسیر و حدیث کی ماہر اور مشکل مسائل کو حل کرنے کی بے مثال ذہانت کی مالک تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ شریعت کے احکام و مسائل معلوم کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب بھی ہم لوگوں کے سامنے کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کرتے، وہ فوراً اس کا حل بتا دیا کرتی تھی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں اور امہات المومنین کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ان سب سے زیادہ وسیع ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ دن کا چوتھائی حصہ انہی سے متعلق تھا۔ وہ دین اسلام اور شریعت کے احکام کو پھیلانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ تقریباً 2210 احادیث ان سے مروی ہیں۔ بلا شبہ پوری امت پر ان کے بے پناہ احسانات ہیں، اسی وجہ سے انہیں محسن امت کہا جاتا ہے۔ سن 66 ہجری میں مدینہ میں انتقال فرمایا اور رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آندھی آنے کی خبر دینا۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ وادی القرا میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو ایک زوردار ہوا چلے گی، لہٰذا اس وقت کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، نز جس کے پاس اونٹ ہو اس کو بھی رسی سے باندھ دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان کے مطابق رات کو بہت زور سے ہوا چلی اور آدمی کھڑا ہو گیا تو ہوا نے اس کو اڑا کر جبل طیی میں گرا دیا۔ مسلم 5948۔ ان ابی حمید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک فرض کے بارے میں، حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے واسطے ان لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران 97۔ ایک سنت کے بارے میں، مشکل کاموں کی آسانی کی دعا۔ جب کوئی مشکل کام آ جائے تو یہ دعا پڑھیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، تیرے کیے بغیر کوئی کام آسان نہیں ہو سکتا اور تو جب چاہے سخت رنج و غم کو بھی آسانی میں تبدیل کر دے۔ 5ویں نمبر پر ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، کیسے تہائی قرآن پڑھ لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ مسلم شریف 1886۔ ان ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک گناہ کے بارے میں، فتنہ و فساد کرنے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بس یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانب سے کاٹے جائیں، یا وہ ملک سے باہر نکال دیے جائیں۔ یہ سزا ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب۔ سورہ مائدہ 33۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے زیادہ آخرت اہم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم تو دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے آخرت کو چاہتا ہے۔ سورہ انفال 67۔ فائدہ، انسان ہر وقت دنیاوی فائدے میں منہمک رہتا ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی فکر کرتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر
زیادہ کی جائے کیونکہ آخرت کی فکر کرنا زیادہ اہم ہے۔ آخرت کے بارے میں سب سے پہلے زندہ ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن کل حشر یعنی آخرت میں جب سب کو جمع کیا جائے گا تو ہم سب سے پہلے زندہ کیے جائیں گے۔ بخاری شریف 876 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ طب نبوی سے علاج، نیند نہ آنے کا علاج۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیند نہ آنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ستارے چھپ گئے اور آنکھیں پرسکون ہو گئی تو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے، میری رات کو پرسکون بنا دے، میری آنکھیں کو سلا دے۔ معظم الکبیر للطبرانی 4683۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھا کرو، اگر اتنا اونچا نہ رکھ سکو کم از کم ٹخنوں کے اوپر رکھو۔ ابو داؤد 4084۔ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس عبادت چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر روز آپ کے پاس ایک نیا ایپیسوڈ کا لنک پہنچ سکے۔